لیکن آپ کے اردو زبان بولنے والے، پنجابی والے، سندھی والے وہ سمجھتے ہیں مولا علی اللہ ہے. لیکن جب اردو زبان بولنے والا یا دوسرا کوئی غیر عرب کے سامنے جب آپ یہ لفظ استعمال کریں گے غیر اللہ کے بارے میں، وہ آپ کو یہ تفصیل بتا ہی نہیں سکے. کیا کہیں گے عام بندہ؟ رب یعنی اللہ. عربی زبان میں لفظ رب اس کا استعمال غیر اللہ کے لیے ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. کس کو رب کہتے ہیں اللہ کے علاوہ؟ کسی چیز کے مالک کو کہتے ہیں، یا کسی چیز کو جو اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، سنبھالتا ہے، اس کو سنبھالنا اس کے ذمے ہے، اسے اس چیز کا رب کہتے ہیں عربی میں. توجہ سے سنیں. مثلا گھر کے مالک کو، گھر چلانے والے کو کہتے ہیں رب البیت، جو گھر کا انتظام سنبھالتا ہے. جو گھوڑے کا مالک ہو اسے عرب کہتے ہیں رب الفرس، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. آپ غلام جو ہوتا ہے زر خرید غلام یا نوکر، اس کے آقا کو کہتے ہیں رب عربی زبان میں. عرب کے سامنے جب آپ یہ لفظ استعمال کریں گے غیر اللہ کے بارے میں، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں جائے گا کہ یہ جو اس کو رب کہا جا رہا ہے یہ کوئی اللہ سے ملتی جلتی چیز ہے. لیکن جب اردو زبان بولنے والا یا دوسرا کوئی غیر عرب کہ جس نے رب کے معنی سے ذہن میں کیا بٹھایا ہوا ہے، آپ جا کر معاشرے میں پوچھیں رب کون ہوتا ہے، وہ آپ کو یہ تفصیل بتا ہی نہیں سکیں. کیا کہیں گے عام بندہ؟ رب یعنی اللہ. آپ جا کے پوچھیں تیرا رب کون ہے، مگر جو ایک خاص قسم کی پیداوار اب پیدا ہو رہی ہے. آپ عموم سے جا کے پوچھیں رب کا جو تصور ہے ذہن میں وہ اللہ کا ہے. عرب کے لیے یہ پرابلم ہی نہیں ہے. لہذا روایات میں ملتا ہے جناب عبد المطلب ابرہہ کے پاس گئے اور وہ سمجھا کہ شاید جان بخشی کروانے آئے ہیں، اپنے سردار ہے، اپنے لوگوں کی جان بخشی کی درخواست کرنے آیا ہے. لیکن جناب ابو طالب نے بڑے آرام سے اس سے کہا کہ میرے اونٹ تمہارے انہوں نے پکڑ لیے بندوں نے. اور یہ جناب عبد المطلب کا اطمینان ان کے ایمان کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے. اس نے کہا کہ تم اونٹوں کی پڑی ہوئی ہے، میں تمہارا مرکز تباہ کرنے آیا ہوں، جو بیت اللہ ہے اسے تباہ کرنے آیا ہوں. میں ہو سکتا ہے تمہارے لوگوں کو میں قتل عام کروں، تمہیں اونٹوں کی پڑی ہوئی ہے، کیسے سردار؟ تو جناب عبد المطلب اللہ کے رسول کے جو دادا تھے انہوں نے کیا فرمایا؟ انا رب الابل، انا میں رب الابل، ان اونٹوں کا خیال رکھنا، ان کو چرانا، ان کا مالک میں ہوں. وَلِلْبَيْتِ رَبٌ، اور وہ جس گھر کی تو بات کر رہا ہے اس کا اپنا رب ہے. وَلِلْبَيْتِ، عرب کے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے کہ حضرت ابو طالب حضرت عبد المطلب رب کے نعرے لگانے شروع کر دیں. عبد المطلب رب، عبد المطلب رب. عرب کے لیے، عرب زبان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. اس کے ذہن جاتا ہی نہیں ہے کہ اس سے مراد اللہ یا اللہ کی صفات ہے. لیکن آپ کے اردو زبان بولنے والے، پنجابی والے، سندھی والے وہ سمجھتے ہیں مولا علی اللہ ہے. یا تو اگر آپ منصف ہو تو یہ تفصیل بھی بتاؤ. جب یہ تفصیل بتاؤ گے تو سب نعرے پھس پھس ہو جائیں گے، نعرہ لگے گا ہی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ جب کہو گے نا کہ اس سے مراد اللہ نہیں ہے، اللہ کا کوئی برابری نہیں کر سکتا، پھر دیکھو نعرہ لگتا ہے کہ نہیں لگتا، پھر کوئی نعرہ نہیں مارے گا. لہذا نعرے لگوانے کے لیے قوم کا بیڑا غرق نہ کیجیے. یہ اردو زبان ہے. آپ کہیں مولا علی کو علمی اعتبار سے رب کہا جا سکتا ہے، کہا جا سکتا ہے. ان بیچاروں کو تو بتاؤ اس سے مراد کیا ہے. یہ تو ایک طبقہ پیدا ہو رہا ہے کہ جو حضرت علی کو آہستہ آہستہ رب کا تکلف بھی ختم، سیدھا سیدھا اللہ کہنا شروع کر رہے ہیں. جتنا آپ کا حصہ شامل ہوگا ان کا بیڑا غرق کرنے میں، قیامت کے دن آپ بھی لٹکیں گے. جب یہ کہتے ہو کہ رب کہا جا سکتا ہے تو وہ والی آیت بھی بتاؤ کہ یہ یوسف کی یہ والی آیت تو تمہیں یاد ہے. وہ کیوں نہیں یاد کہ یوسف ان سے کہہ رہے ہیں کہ کئی رب بیت کرے یا ایک اللہ؟ ادھر کیوں نہیں جاتے؟ یا قرآن کی وہ آیت کیوں نہیں پڑھتے کہ اللہ تعالیٰ رسول پاک سے فرما رہا ہے کل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو رب بناؤں جبکہ وہی ہر چیز کا رب ہے؟ یہ کیوں نہیں بتاتے تاکہ پبلک پھر نعرہ لگائے اس پر. یہ خیانت ہے، یہ جانتے بوجھتے ہوئے خیانت ہے، صرف نعرے کی طلب میں، داد کی طلب میں. یہ جرم، یہ خیانت ہے. اگر قرآن میں رب کے استعمال کو کر رہے ہو پھر سارا بتاؤ، پھر سارا بتاؤ، اور پھر دیکھو کہ پبلک کو مزہ آتا ہے یا پبلک کو مزہ نہیں آتا.